شفاعت کی اما اے رحمت للعالمین، اے نبی پیارے نبی، سنت تیری دنیا دی کوئی نہیں تجھ سا۔ یہ بزم آج کی حد تک اپنے اختتام کو پہنچ رہی ہے، یہ بزم اختتام کو پہنچ رہی ہے۔ آقا کا ذکر اپنے اختتام کو نہیں پہنچ رہا، وہ تو جب ہم نہیں تھے تب بھی تھا، ہم نہیں ہوں گے تب بھی جاری رہے گا۔ صرف یہ بزم اپنے اختتام کو پہنچ رہی ہے۔ اور کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا کہ روز برپا ہوتی ہیں محفلیں زمانے میں، ہم تو باغ جنت میں روز آتے جاتے ہیں۔ تو یہ آقا کی محفلوں کا سلسلہ بھی ظاہر ہے ازل سے ابد تک جاری رہے گا۔ آج کی یہ بزم ختم ہو رہی ہے، اور انشاءاللہ ARY ڈیجیٹل پر کل دوپہر 1 بجے سے ہم پھر حاضر ہوں گے، اور دن بھر انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہی رہیں گے۔ آج کی اس نشریات میں آپ سب لوگوں کا میں بہت بہت شکر گزار ہوں، آپ لوگ یہاں موجود رہے، ٹیلی ویژن کے تمام ناظرین، سوشل میڈیا پر جن جن لوگوں نے تعزیت بھی کی ہے اور ٹرانسمیشن کے والے سے فیڈ بیک دیا ہے، سب کا بہت شکریہ۔ ابھی جب درود و سلام ہو، جب دعا ہو، تو سب کو یاد رکھیے گا، عبدالستار ایدھی صاحب، جناب امجد صابری صاحب، استاد سبت جعفر صاحب، خرم ذکی صاحب، 12 ربیع الاول کے شہداء، جتنے بھی لوگ ہیں، ہمارا بھائی حمزہ اور ہمارے بھائی جناب جنید جمشید صاحب اور آپ کے تمام مرحومین، سب کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ہمارا ایک بھائی، ہمارا ایک کولیگ ہے علی، جن کی والدہ کا 2 سے 3 روز قبل انتقال ہوا، وحیدہ صدیقی صاحبہ، ان کو اور سب کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا کہ یہی بہترین وقت ہے، یہی سحر کا وقت ہے۔ سحر کا وقت تھا، معصوم کلیاں مسکراتی تھیں، سبحان اللہ۔ ہوائیں خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھیں، فرشتوں کی سلامی دینے والی فوج گاتی تھی، جناب آمنہ سنتی تھی یہ آواز آتی تھی، مبارک ہو شہ ہر دو سرا تشریف لے آئے، مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے، ابھی جبریل اترے بھی نہ تھے کعبے کے منبر سے، کہ اتنے میں صدا آئی عبداللہ کے گھر سے، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جن کے تلووں کے بوسے لیے عرش نے، جن کے تلووں سے لیے عرش نے، اس کفِ پاک حرمت پہ لاکھوں سلام،
پہ لاکھوں سلام یا رسول اللہ، تیرے در کی فضاؤں کو سلام، گنبد خضرا کی ٹھنڈ چھاؤں کو سلام، اور جو مدینے کی گلی کوچوں میں دیتے ہیں صدا، تا قیامت ان فقیروں راہگیروں کو سلام، پشت اطہر پر جو بیٹھے ہیں تمہاری یا نبی، فاطمہ زہرا کے ان دلاروں کو سلام، پشت اطہر پر جو بیٹھے ہیں تمہاری یا نبی، یا نبی، فاطمہ زہرا علی کے ان دلاروں کو سلام، اور یا نبی آباد ہے جو آپ کے اس شہر میں، اس شہر میں رہنے والے سب مکینوں کو سلام، اور گر تم نہ سنو گے تو میری کون سنے گا، گر تم نہ کرو گے تو کرم کون کرے گا، یا الہی واسطہ آل رسول، ذکر رسول، یہ سلام عاجزانہ ہو آمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم يا نور النور، اللهم يا نور النور، اللهم يا نور النور، اللهم يا نور تنورت بالنور والنور في نور نورك يا نور. اللهم يا كريم تكرمت بالكرم والكرم في كرم كرمك يا كريم. اللهم يا رحيم ترحمت بالرحم والرحم في رحمتك يا رحيم. اللهم يا جميل تجملت بالجمال والجمال في جمال جمالك يا جميل. اللهم يا قديم تقدمت بالقدم والقدم في قدم قدمك يا قديم. اللهم يا رب العالمین. کریم بادشاہ پروردگارہ، آج کی اس بزم میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما یا رب العالمین. کونین کے والی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمتوں کے ترانے الاپنے والے آج تمام رات اس بزم کو سجائے بیٹھے ہیں. یا رب العالمین ان تمام کی اس حسین کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما.
یا رب العالمین تیری بارگاہ میں ملتجی ہیں، متمنی ہیں، ملتمس ہیں، اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک وسیلہ سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما یا رب العالمین۔ یقیناً یہ وہ خوبصورت لمحات ہیں، یہ وہ پیاری ساعات ہیں جب کونین کے والی خسرو خوباں سیاح لامکاں نازش ہر دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد ہوا تھا۔ سیدتنا شفا رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتی ہیں کہ جب ننھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد ہوا، میں دیکھتی ہوں میلاد کی صبح آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سبز رنگ کی چادر اوڑے ہوئے ننھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہیں اور کچھ پڑھ رہے ہیں۔ فرماتی ہیں کہ میں کان لگا کر سننے لگی کہ حضور کیا پڑھ رہے ہیں، تو میں نے سنا ننھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے میلاد کے فوراً بعد کہہ رہے ہیں ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی۔ آقا ولادت کے وقت امت کو نہیں بھولے۔ اللہ جل وعلا نے ارشاد فرمایا ہے جبریل اس منظر کو دیکھ لے، ہے جبریل اس منظر کو دیکھ لے، میرا محبوب میلاد کے فوراً بعد امت کو یاد کر رہا ہے۔ جو محمد عربی میلاد کے وقت امت کو نہیں بھولا، قیامت کے دن کیسے بھولے گا؟ یا رب العالمین اپنے محبوب کے لبوں پر دعاؤں کی لاج رکھتے ہوئے آج سب کا بیڑا پار فرما دے، آج سب کی مغفرت فرما دے، آج سب کو مغفرت کا پروانہ مل جائے، آج فرما دے کہ تو نے سب کو معاف کر دیا محبوب کے میلاد کی بزم کے صدقے۔ یا رب العالمین جو تمنائیں لیے حاضرین حاضر ہیں، جو آرزویں لیے، نیک جائز حاجات لیے، احبہ یہاں پر موجود ہیں، ہمارے احباب یہاں پر موجود ہیں، کونین کے والی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے موجود ہیں، ان تمام کی نیک جائز حاجات کو پائے تکمیل تک پہنچا۔ یا رب العالمین ہماری ایک تمنا، ہماری ایک آرزو، ہم گنہگار ہیں، بدکار ہیں، سیاہکار ہیں، اسیاں شیار ہیں۔ یا رب العالمین اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم نے بہت اپنی جانوں پر ظلم کیا، لیکن تیرا فرمان ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اگر وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں تو محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں، استغفار کریں، اور اگر میرا محبوب بھی ان کے لیے استغفار کرے تو اللہ کو معاف کرنے والا تواب الرحیم پائیں گے۔ میرے اللہ ہمارے پاس نیکیاں نہیں ہیں، عبادات نہیں ہیں، اعمال نہیں ہیں، کچھ بھی نہیں ہیں، تہی دامن آئے ہیں، لیکن ایک امید ہے، ایک یقین ہے کہ بزم میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے، آقا کے لب پر جریان آمین کے صدقے، آقا کی دعاؤں کی لاج رکھتے ہوئے آج تو ہمیں معاف فرما دے گا۔ تیرے بحر رحمت کے سامنے ہمارے گناہوں کی کوئی حیثیت نہیں، تیری رحمتوں کے بہتے چشموں کی چند چھینٹیں ہی ہمارے نامہ اعمال کے غسل کے لیے کافی ہیں۔ ہم دریا نہیں مانگتے، چند چھینٹیں ہی عطا فرما دے۔ آج ہمیں معاف فرما دے اللہ، آج ہمیں معاف فرما دے، آج ہمیں معاف فرما دے۔ جو احباب یہاں پر موجود ہیں، جن احباب نے دعاؤں کے لیے کہا، تمام کی دعاؤں کو قبول فرما یا رب العالمین۔ آج کی اس بزم میں جن احباب کے دوست اس دنیا سے چلے گئے، داغ مفارقت دے کر رخصت ہو گئے، یا رب العالمین ان کے دلوں سے نکلتی ہوئی آہوں کو تو جانتا ہے، ان کی صداؤں کو تو سن رہا ہے۔ یا رب العالمین سب کی دعاؤں کو قبول فرما، سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ جو بچھڑے ہیں انہیں ملا دے، جو ٹوٹے ہوئے دل لے کے آئے ہیں، یا رب العالمین تیرے کرم کا سہارا ہے۔ آج کی شب اپنی عنایات کی چھما چھم برسات نازل فرما۔ آج سب کی دعاؤں کی لاج رکھ لے، سب کی التجاؤں کی لاج رکھ لے۔ جو کونین کے والی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدتوں کے پھول نچھاور کرتے رہے، ان کی ان حسین اداؤں کو قبول فرما یا رب العالمین۔ تیرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان کا مفہوم یہ ہے کہ جہنم کی آگ کو دنیا کے دریا کا پانی اور دنیا کے سمندروں کا پانی بجھا نہیں سکتا، لیکن ایک گنہگار کی آنکھوں سے ٹپکتے ہوئے آنسو تیرے غضب کی آتش کو بجھانے کے لیے کافی ہیں۔ کتنے لوگ ہیں اس وقت جن کی آنکھوں سے اشکوں کی برسات جاری ہوگی، میرے اللہ ان کی آنسوؤں کی لاج رکھتے ہوئے آج سب کو معاف فرما دے، آج سب کو معاف فرما دے۔ ہم اعتراف کرتے ہیں ہم بدکار ہیں، ہم اعتراف کرتے ہیں ہم گنہگار ہیں، ہم اعتراف کرتے ہیں ہم بہت برے ہیں، ہم بہت گندے ہیں، ہم آکر ہیں، بدتر ہیں۔ ہم اعتراف کرتے ہیں یا رب العالمین ہم اس قابل نہیں کہ تیری بارگاہ میں یوں دعائیں کر سکیں کہ ہمیں اپنے محبوب کا
ہنسی چہرہ دکھا دے۔ یہ وہ گندی آنکھیں ہیں جو دنیا میں حسیناؤں کے چہرے دیکھتی ہیں، یا رب العالمین یہ گندی آنکھیں اس قابل نہیں کہ محبوب کا ہنسی چہرہ دیکھیں، لیکن ہمارے دل میں بھی تمنائیں ہیں، آرزو ہے، خواہش ہے کہ محبوب کا ہنسی چہرہ ہم بھی دیکھیں۔ مولا کرم فرما، آج جب آنکھ بند ہو قسمت انگڑائی لے، کونین کے والی کا ہنسی مکھڑا ہمیں بھی دکھا دے میرے اللہ، ہمیں بھی دکھا دے وہ ہنسی مکھڑا، وہ ہنسی چہرہ دکھا دے، ان لبوں پر تبسم کی کھلکھلاہٹ دکھا دے، وہ ہنسی زلفیں دکھا دے، وہ ہنسی لب دکھا دے، وہ ہنسی چہرہ دکھا دے، وہ ہنسی ادائیں دکھا دے۔ ہم اس قابل نہیں، لیکن ایک مرتبہ دیکھ لیں گے، دنیا سے ہمارا دل متنفر ہو جائے گا، پھر دل سے صدائیں نکلیں گی، کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں ہمیشہ نقش رہے، روئے یار آنکھوں میں انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں۔ اس صبح بہاراں میں یہ بہار بھی عطا فرما دے، ایسا حسن دکھا دے کہ پھر دل سے دعا نکلے کہ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میری سرکار ہیں ویسا نہیں کوئی۔ وہ حسین چہرہ دکھا دے میرے اللہ، ہمارے دلوں میں عشق مصطفیٰ کی حقیقی عشق مصطفیٰ کا میلاد ہمارے دلوں میں ہو جائے، ہمیں سچا عاشق بنا، سچا محب بنا، سچا دیوانہ بنا یا رب العالمین۔ برطانیہ میں جو احباب اس وقت جنہوں نے پیغامات میں پہنچائے، یورپ سے، امریکہ سے جتنے لوگ آج ایئر وائی ڈیجیٹل کی اس خاص ٹرانسمیشن کے ذریعے میلاد منا رہے ہیں، آقا کی آمد پر مسرتوں کا اظہار کر رہے ہیں، جس نے دعا کے لیے کہا پاکستان سے اور دیگر شہروں سے، جس نے دعاؤں کے لیے کہا، تمام کی نیک جائز حاجات کو پائے تکمیل تک پہنچا۔ ہماری دعا ہے کہ ہمارے وطن کو استحکام عطا فرما، ہمارے وطن کو استحکام عطا فرما، پاکستان کو استحکام عطا فرما۔ اور میرے اللہ، ابھی حالیہ ایروپلین کے حادثے میں جو احباب، جو اہل ایمان شہید ہو گئے، اس دنیا سے چل بسے، یا رب العالمین ان کی مغفرت فرما، ان کی مغفرت فرما۔ مجھے بتایا گیا ایک صاحب آئے ہیں، ان کے 2 بچے اس دنیا سے چل بسے، اسی ایروپلین کریش میں، اسی حادثے کا شکار ہوئے۔ اس کے علاوہ ہمارے جتنے دوست اس دنیا سے چل بسے، مولا ان تمام کی مغفرت فرما، ان تمام کی مغفرت فرما یا رب العالمین۔ آج کی اس بزم میں ہم دعا کرتے ہیں حاجی عبدالرزاق مرحوم کے لیے، جنہوں نے اس عظیم کام کا آغاز کیا، اس بزم کا ثواب ان کی روح کو بھی ایصال کرتے ہیں۔ اور ہمارا یہ عقیدہ اہل سنت و جماعت ہے کہ روحیں، ارواح ایسی محافل کی جانب مانوس ہوتی ہیں۔ یا رب العالمین ان کی لحد پر بھی اپنی عنایات کی چھماچم برسات نازل فرما، ان کی آخرت کی منازل کو آسان فرما۔ اور جتنے بھی احباب ان کے حلقے کے احباب ہیں جو اس کام میں شامل ہیں، تمام کی اس نیک کاوش کو قبول و منظور فرما یا رب العالمین۔ اس بزم میں جتنے بھی احباب موجود ہیں، آغاز سے لے کر اس وقت تک موجود ہیں، تمام کی توبہ کو قبول فرما۔ ہم یہ عہد کرتے ہیں، یہ عزم مصمم، یہ پختہ ارادہ کرتے ہیں کہ آج کے بعد ہم گناہوں کا ارتکاب نہیں کریں گے، ہم گناہوں سے اجتناب کریں گے۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کے ترانے الاپتے ہیں، لیکن یہ فقط 12 ربیع الاول تک محدود نہیں ہے، ہم پورا سال آقا کی عظمتوں کے ترانے الاپیں گے۔ ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، ہماری کوئی عبادت قضا نہیں ہوگی۔ اس وفا کا عہد ہم مستقل طور پر کرتے ہیں، اور تا دم آخر تیرے کرم سے ہم گناہوں سے بچتے رہیں گے۔ میرے اللہ، ہم تمنا ہی کر سکتے ہیں، دعا ہی کر سکتے ہیں، تیرے کرم کے بغیر ہمیں استقامت نہیں مل سکتی۔ ماضی میں بھی ہم نے بار بار توبہ کی، بار بار توبہ کر کے توڑ ڈالی۔ میرے اللہ، آج کی اس توبہ کو میلاد کی نسبت سے قبول فرما لے، اور ہمیں توبہ پر استقامت کا پہاڑ بنا دے، ہمیں استقامت عطا فرما۔ ہماری آنکھوں کو گناہوں سے نفرت دے دے، ہماری زبانوں کو گناہوں سے نفرت دے دے، ہمارے کان حرام سننے سے متنفر ہو جائیں، ہمارے دلوں کی دنیا آباد فرما، مدینے والے آقا کے صدقے آباد فرما، دلوں کو چمکا دے کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے۔ میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے یا رب العالمین۔ ہمارے دلوں کی دنیا کو آباد فرما، ہمارے دلوں کی دنیا کو آباد فرما، دلوں کو گناہوں سے نفرت دے دے، عبادات کی لذت عطا فرما، عبادت کی مٹھاس عطا فرما، سجدوں میں سکون دے دے، تہجد کا مزہ دے دے یا رب العالمین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کے ترانے الاپنے والی زبان عطا فرما، عشق مصطفیٰ کے ترانے الاپنے والی زبان عطا فرما۔ ہماری زبانوں کو غیبت سے پاک فرما، ہماری زبانوں کو گناہوں سے پاک فرما، ہمارے ہاتھوں کو گناہوں سے پاک فرما، ہمارے پاؤں کو گناہوں کی جانب چلنے سے پاک فرما۔ ہمارے یہ پاؤں چلیں تو
مسجد کی جانب چلیں، ہماری آنکھیں دیکھیں تو گنبد سبز کے نظارے دیکھیں، طیبہ کی بہاریں دیکھیں، مسجد نبوی کے مینار دیکھیں، آقا کی عظمتوں کے محلات دیکھیں، اور جو چیزیں آقا سے منسوب ہیں وہ بہاریں دیکھیں۔ ہماری آنکھوں کو گناہوں سے بچا لے، ہماری جسم کو گناہوں سے بچا لے یا رب العالمین۔ آخرت میں ہمیں رسوائی سے بچا لے، تباہی سے بچا لے، بربادی سے بچا لے۔ جب قبر میں جائیں آقا کا دیدار ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم آقا کو پہچان نہ پائیں۔ میرے اللہ، ہم آقا کو دیکھیں، ہماری یہ تمنا ہے، ہماری یہ آرزو ہے کہ جب ہم آقا کو دیکھیں فرشتے ہم سے پوچھیں یہ کون ہے؟ آقا خود فرمائیں فرشتوں تم پوچھتے ہو اس سے، میں بتاتا ہوں کہ یہ یا رسول اللہ کے ترانے الاپنے والا ہے، یہ میری عظمتوں کے ترانے الاپنے والا ہے، یہ یا محمد کی صدائیں بلند کرنے والا ہے۔ یا رب العالمین، ہمیں اس فکر کا مصداق بنا دے، ہمیں اس فکر کا مصداق بنا دے۔ یقیناً ہم اس قابل نہیں ہیں، لیکن تیرے محبوب کی رحمت گنہگاروں کے لیے ہے، تیرے محبوب کی رحمت بدکاروں سیاہکاروں کے لیے ہے، اور کوئی نسبت نہیں، فقط یہ نسبت ہے کہ محبوب کے امتی ہیں۔ اس نسبت کی لاج رکھتے ہوئے مولا آج سب کے دلوں کی دنیا آباد فرما، جن کے آبا و اجداد رشتہ دار اس دنیا سے چل بسے ہیں تمام کی مغفرت فرما۔ ہم نے جن کے ساتھ جینے مرنے کی قسمیں کھائی تھی، کسی کی ماں جدا ہو گئی، کسی کا باپ جدا ہو گیا، آج ماں ٹکٹکی باندھے گھر کے دروازے کو دیکھ رہی ہے کہ میرا لال میرے لیے دستے دعا بلند کرے گا، لیکن دنیا کے گھورک دندوں میں ہم ایسے ملوث ہو چکے ہیں کہ اپنی ماں کو بھول چکے ہیں، اپنے باپ کو بھول چکے ہیں، اپنے آبا کو بھول چکے ہیں، اپنے دوستوں کو بھول چکے ہیں، اپنے رشتہ داروں کو بھول چکے ہیں۔ ان کی ارواح منتظر ہیں کہ ہم ان کے لیے ایصال ثواب کریں گے۔ مولا، جن کے لیے ہم نے ماضی میں دعائیں نہیں کی، اس وقت وہ احباب جو ہمارے ذہن میں مستحضر ہیں، ہمارے قلوب میں مستحضر ہیں، ہم ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، اور جو دعائیں ہم نہیں کر پائے بعد میں یاد آئیں گی کہ کاش ان پاک لمحات میں وہ دعائیں کرتے تو تیری رحمت سے کچھ بعید نہیں ہے۔ بعد میں یاد آنے والی دعاؤں کو بھی اس بزم میں شامل فرماتے ہوئے درجہ قبولیت عطا فرما۔ جس کی ماں بچھڑ گئی ہے اس کی ماں کی روح کو قبر میں ٹھنڈک عطا فرما، جس کا باپ بچھڑ گیا ہے اس کے باپ کو ثواب پہنچاتے ہیں، ان کے رشتہ داروں کو ثواب پہنچاتے ہیں، دوستوں کو ثواب پہنچاتے ہیں، عزیز و اقارب کو ثواب پہنچاتے ہیں۔ آج اس بزم میلاد کے صدقے سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ مولا، جو تنگ دستی کا شکار ہیں انہیں وسعتیں عطا فرما یا رب العالمین۔ جو جنات کے اثرات کی وجہ سے اکثر لوگ کہتے ہیں پریشانیاں ہیں، رکاوٹیں ہیں، ہرڈلز ہیں، آبسٹیکلز ہیں، سب کی آبسٹیکلز کو دور فرما، سب کی رکاوٹوں کو دور فرما، ہر ایک کو وسعتیں عطا فرما، ہر ایک کو کشادگیاں عطا فرما، ہر ایک کو سکون عطا فرما یا رب العالمین۔ جو گھر جاتے ہیں تو گھروں میں داخل ہوتے ہی تکلیف محسوس ہوتی ہے، ان کے گھروں کو محبتوں، چاہتوں اور الفتوں کا آنگن و گہوارہ بنا یا رب العالمین۔ اولاد کو فرما بردار بنا یا رب العالمین۔ ماں باپ کا سچا پیار عطا فرما، رشتہ داروں کا سچا پیار عطا فرما، بے سکونی کو دور فرما، اتحاد عطا فرما، اتفاق عطا فرما، اور تیری بارگاہ میں دعا گو ہیں مولا عالم اسلام کی خیر ہو، مسلمانان عالم کی خیر ہو۔ ہم نے ماضی میں اسلام کی عظمتوں کی ترانے اور اسلام کی عظمتوں کے چرچے کتابوں میں تو پڑھے ہیں، لیکن ہم اپنی زندگی میں سلطان صلاح الدین ایوبی کا دور نہ دیکھ سکے، طارق بن زیاد کا دور نہ دیکھ سکے، محمد بن قاسم کا دور نہ دیکھ سکے، ہم خواجہ غریب نواز کا دور نہ دیکھ سکے۔ میرے اللہ، کہیں یوں ہی آنکھیں بد نہ ہو جائیں، ایک مرتبہ پھر اسلام کا عروج ہم گنہگاروں کو بھی دکھا دے، ہم بدکاروں کو بھی دکھا دے۔ اور میرے اللہ، ہم چاہتے ہیں کہ اسلام کا وہ وقار، وہ کھوئی ہوئی وراثت ایک مرتبہ پھر ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں، اسلام کو اس کے عروج رفتہ سے دوبارہ آشنا کرانے والوں کی فہرست میں ہمارا نام بھی آ جائے۔ مولا، ہمارے ان ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو قبول فرما، ہماری اس کاوش کو قبول فرما، ہمیں ریا سے بچا، ہمیں اسٹنٹیشن سے بچا، ہمیں دکھلاوے سے بچا، ہمیں خلوص عطا فرما، سچی محبت عطا فرما، سچا پیار عطا فرما۔ پھر دعا کرتے ہیں مولا معاف فرما، مولا معاف فرما، مولا معاف فرما۔ ہمارے اعمال کا بدلہ نہ دے مولا، نہ عدل کریں نہ انصاف کریں، مولا معاف کریں، بس معاف کریں مولا تو عدل نہ کرنا، انصاف نہ کرنا۔ اگر انصاف کے ترازو پہ ہمیں تولا گیا، پرکھا گیا، ٹٹولا گیا تو بڑی بربادی ہے، بڑی رسوائی ہے۔ مولا، ہمارا نامہ اعمال اس پاک بارگاہ کے سامنے نہ کھولنا۔ آقا کو کیا منہ دکھائیں گے کہ ان
پاک اس زبان سے آقا کی نعتیں بھی پڑھتے تھے اور اس زبان سے غیبت بھی کیا کرتے تھے. ہم کہتے تھے آقا کا ہنسی چہرہ دیکھنا چاہتے ہیں. پھر رات کی تنہائی میں ہماری یہ آنکھیں گناہ کرتی تھی. ہماری آنکھیں تنہائی میں کمرے میں بیٹھ کر جو دیکھتی تھی مولا آقا کی بارگاہ میں اگر یوں پردے اٹھا دیے گئے تو بڑی رسوائی ہے. دنیا داروں کے سامنے, دنیا والوں کے سامنے اگر ہمارے گناہ کھل جائیں تو مولا ہم کسی کو اپنا چہرہ نہیں دکھا سکتے. آقا کی بارگاہ میں کیا چہرہ دکھائیں گے؟ مولا میلاد کی شب کی برکت سے آج معاف فرما دے, آج معاف فرما دے, آج معاف فرما دے یا رب العالمین. جو دعائیں ہم کر سکے انہیں بھی قبول فرما, اور جو نہ کر سکے انہیں بھی بعد میں یاد آنے والی دعاؤں کو بھی قبول فرما. ہمیں کفر کی موت سے بچا, ہمیں بدعقیدگی کی موت سے بچا, ہمیں گستاخوں کی صحبت سے بچا, ہمیں گستاخی سے بچا, ہمیں گستاخوں سے بچا, ہمیں بے ادبی سے بچا, ہمیں بے ادبوں سے بچا. مولا ہماری آنے والی نسلوں میں بھی کوئی گستاخ پیدا نہ ہو, کوئی بے ادب پیدا نہ ہو. ہمیں اہل بیت اطہار کا ادب عطا فرما, ہمیں صحابہ کرام کا ادب عطا فرما, ہمیں مدینے والے آقا کا ادب عطا فرما یا رب العالمین. بادب زندگی عطا فرما, بادب موت عطا فرما. اور یا رب العالمین پھر میلاد مصطفیٰ کا واسطہ دے کر تیری بارگاہ میں عرض کرتے ہیں, تیرے محبوب کا تصور باندھتے ہوئے یہ تخیل باندھ لو کہ یہ وہی میلاد کی صبح ہے, یہ وہی صبح بہارا ہے. آقا آئے تھے, ذرا تخیل باندھو. Just imagine that beautiful spectacle. The brothers and sisters in England who are watching this program, those who can't understand Urdu, I beg you to imagine, envisage that beautiful spectacle when the beloved of Allah sallallahu alaihi wasallam is performing sajda in the court of Allah, and the only thing the beloved is saying, Rabbi habli ummati, oh Allah forgive my ummah, oh Allah forgive my ummah, oh Allah for the sake of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam forgive each and every one of us, ya Allah. Ya Allah, may our eyes be exalted with the divine vision of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bless our hearts with the vision of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. آج آقا کا دیدار عطا ہو, آج آقا کا دیدار عطا ہو. مگر بے بلا افتاد کشتی, ضعیفان شکست رات پستی, بھاگ کے خواجہ عثمان ہارونی, مدد کن یا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری. امداد کن, امداد کن, از بند غم آزاد کن, در دین دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر. اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم چار یار, حاجی خواجہ قطب فرید 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 فرید, صدقہ قطب الدین بختیار کا عقیدہ. نہ رہے مصیبت نہ رہے غم, بابا فرید شکر گنج ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کی. مولا تو ہی رکھنا لاج, کوئی بزم آقا سے خالی نہ جائے آج. صدقہ تجھے آقا کا, آقا کے صحابہ کا, پھر خواجہ و بابا کا, ملے روحانی معراج. ہم اسی اشیاروں کو, پاپی گنہگاروں کو الہدا کا کنز عطا ہو, پھر کیوں نہ کریں ہم راج. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. حاجی رؤوف صاحب کے لیے خصوصی دعا کیجیے, آپریشن ہوا ہے, اللہ جل وعلا انہیں جلد جلد صحت یاب فرمائے, اور جس طرح دین اسلام کی تعلیمات کا پرچار کر رہے ہیں اللہ اسے قبول فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. میلاد مبارک تمام احبہ کو. میرے نبی پیارے نبی, سنت تیری دنیا دی. اے نبی پیارے نبی, سنت تیری دنیا دی. تو ہی شفاعت کی اما, اے رحمت